سلطان کی آنکھوں کے آگے ایک بار تو اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور خشونت سے پوچھا، پولیس اسے کس روز جموں لے کر گئی ہے؟ خشونت نے جواب دیا، میرے آدمی کی اطلاع کے مطابق اسے کل صبح یہاں سے لے کر گئی ہے۔ سلطان پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر خشونت سے کہا، سردار جی میں آج ہی جموں کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، آپ یہ پتہ کروا دیں کہ یہاں سے کون سی ٹرین مدراس کس وقت چلتی ہے۔ مدراس سے آگے میں دلی اور دلی سے جموں کشمیر پہنچ جاؤں گا۔ خشونت سنگھ کہنے لگا، جموں تم کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں کے تو حالات بہت خراب ہیں، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ سلطان پریشان خیالوں میں گم تھا، کہنے لگا، اللہ مالک ہے، اگر نسرین کو حاصل نہ کر سکا تو خود بھی اس پر قربان ہو جاؤں گا۔ خشونت سنگھ نے سلطان کے کندھے پر تھپکی دی اور ہنس کر کہا، بڑے بہادر عاشق ہو، مگر میں تمہیں حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم ایسا کرو کہ جموں جانے کے بجائے جالندھر جاؤ، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں تمہیں اس کے نام خط لکھ کر دوں گا، تم اسے جا کر ملنا اور میرا خط دینا، تمہیں جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے وہ تمہیں مہیا کر دے گا۔ اس کے بعد خشونت سنگھ نے اپنے سکھ دوست کے نام اور اس کے محلے کا پتہ سلطان کو دیا، پھر کہا، دوپہر کو آؤں گا اور تمہیں اپنے دوست کے نام لکھا ہوا خط بھی دے دوں گا اور ٹرین کا بھی پتہ کرتا آؤں گا۔ دوپہر کو خشونت نے آتے ہی سلطان کو ایک بند لفافہ دیا اور کہنے لگا، اس میں میرے خالصہ دوست کے نام خط ہے جو میں نے گور مکھی میں لکھا ہے، مجھے جو کچھ لکھنا چاہیے تھا میں نے لکھ دیا ہے، فکر نہ کرو، خالصہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں یہ بھی پتہ کروا دے گا کہ نسرین جموں کے کس تھانے میں ہے اور تمہیں اپنی حفاظت میں وہاں تک پہنچا بھی دے گا۔ باقی تم جو کہو گے وہ تمہارے ساتھ ممکن حد تک تعاون بھی کرے گا۔ ہم خود ہندو برہمنوں سے نجات حاصل کر کے اپنی ایک الگ ریاست خالصتان کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، روپے چاہیے تو وہ بھی مجھ سے لے لو۔ سلطان نے کہا، میرے پاس 100-150 روپے ہیں۔ خشونت بولا، یہ کم ہیں۔ پھر اس نے بٹوے میں سے 300 روپے نکال کر سلطان کو دیے اور کہا، جالندھر تک کا ٹکٹ میں اپنا آدمی بھیج کر منگوا لوں گا، جالندھر پہنچ کر پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرا خالصہ دوست تمہیں دے دے گا، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں مدراس جانے والی ٹرین کب چھوٹتی ہے۔ خشونت سنگھ چلا گیا، وہ شام تک واپس نہ آیا۔ سلطان کو بے چینی لگ گئی، کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ بار بار اس کے دل میں شک پیدا ہوتا کہ کہیں خشونت سنگھ کی نیت نہ بدل گئی ہو، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے کہ خشونت سنگھ آ گیا، وہ کھانا بھی ساتھ لایا تھا۔ کہنے لگا، رامیشورم سے مدراس جانے والی گاڑی ٹھیک 9:15 بجے چلتی ہے، تم آرام سے کچھ کھاؤ پیو، میں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ تمہیں جیپ میں بٹھا کر اسٹیشن چھوڑ آئے گا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آدمی بھی آ گیا، وہ تامل تھا اور شکل صورت سے منشی لگتا تھا۔ خشونت نے تامل میں اسے کہا کہ صاحب کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد خشونت سنگھ نے اٹھ کر سلطان کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی صاحب، کہا سنا معاف کرنا، تمہاری میں کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ سلطان نے کہا، سردار جی آپ نے انسانی ہمدردی کا حق ادا کر دیا، میں آپ کے اس احسان کو کبھی نہ بھلا سکوں گا۔ خشونت سنگھ نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، یار احسان کیسا، تم بھی پنجابی ہو میں بھی پنجابی ہوں اور پاکستان سے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں، جاؤ واحے گرو تمہارا رکھوالا ہو، میرے دوست خالصہ جی کو میرا ست سری اکال کہنا۔ سلطان جیپ میں بیٹھ گیا اور جیپ رات کے اندھیرے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ 3rd کلاس کا جالندھر تک کا ٹکٹ خشونت نے سلطان کو آتے ہی دے دیا تھا جو اس کی جیب میں تھا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے جیپ واپس کر دی اور خود پلیٹ فارم پر آ گیا۔ مدراس جانے والی گاڑی کھڑی تھی، مسافروں کا خاصا رش تھا۔ سلطان 3rd کلاس کے ڈبے کے کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 9:15 بجے انجن نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی۔ کافی لمبا سفر طے کرنے کے اور 3-4 ٹرینیں بدلنے کے بعد سلطان جب جالندھر کے اسٹیشن پر پہنچا تو 3 بج چکے تھے۔ یہ شروع مئی کا موسم تھا، گرمی خاصی پڑ رہی تھی، دھوپ میں کافی تیزی آ گئی تھی۔ سلطان نے اسٹیشن پر منہ ہاتھ دھویا اور خشونت نے جس محلے کا پتہ بتایا تھا رکشہ لے کر اس محلے کی طرف چل دیا۔ یہ شہر کا ایک بڑا مکان تھا، مکان کا نمبر اسے یاد تھا، خالصہ سردار کا نام بھی اسے یاد تھا۔ ایک مکان کے آگے وہی نمبر انگریزی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ ایک صحت مند سکھ نے دروازہ کھولا۔
اس نے دھوتی اور بنیان پہن رکھی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر بولا، کی گالے کنوں ملنا ہے؟ سلطان نے سردار کا نام لے کر کہا کہ ان سے ملنا ہے۔ وہ بولا، میں خالصہ اور وہ والا سنگھ ہوں، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ سلطان نے جیب سے لفافہ نکال کر اس کو دیا۔ اس نے کھول کر گورمکھی میں لکھا ہوا خشونت سنگھ کا خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے گلی میں دائیں بائیں ایک نگاہ ڈالی اور سلطان کو اندر بیٹھک میں لا کر بٹھایا اور خود سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نوکر کو آواز دی کہ شربت لائے۔ سلطان کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، مجھے اپنی کہانی شروع سے اخیر تک کھل کر سناؤ۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنی داستان غم دہرائی، مگر حسب معمول یہاں بھی اس نے قتل کے واقعات بیان نہ کیے۔ خالصہ سنگھ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس دوران نوکر شربت لے کر آ گیا۔ خالصہ سنگھ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سلطان کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ نوکر چلا گیا۔ سلطان نے پھر سے بات شروع کر دی۔ جب وہ سارے واقعات بیان کر چکا تو خالصہ سنگھ خاموش بیٹھا، کبھی چھت کو اور کبھی دروازے کو تکتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہاری عورت اگر جموں کے کسی تھانے میں ہے تو تم اکیلے اسے وہاں سے نہیں نکال سکتے۔ سلطان نے پوچھا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ خالصہ سنگھ نے کہا، میں تمہیں جموں میں ایک بندے کے پاس پہنچا دوں گا، وہ تمہاری پوری مدد کرے گا۔ اس بندے کا نام کرم شاہ ہے۔ رات کو ہمارا ایک ٹرک مال لے کر جموں توی جا رہا ہے۔ میں تمہیں ڈرائیور کے حوالے کر دوں گا، وہ تمہیں کرم شاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ ایک بات کا خیال رکھنا، راستے میں ڈرائیور سے زیادہ گفتگو مت کرنا، اس سے یہ بھی مت پوچھنا کہ یہ کرم شاہ کون ہے، سمجھ گئے؟ جی ہاں، فکر نہ کریں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ رات کے 1 بجے ٹرکوں کے اڈے سے ایک ٹرک، جس میں خدا جانے کیا کچھ لدا ہوا تھا، جالندھر سے جموں توی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی اگلی سیٹ پر سکھ ڈرائیور کے ساتھ سلطان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ کوئی پولیس والا نام پوچھے تو گونگا بن جائے۔ خالصہ سنگھ نے احتیاط کے طور پر اسے ہندوانہ لباس پہنا دیا تھا۔ جموں پہنچتے ہی ڈرائیور سلطان کو اپنے گھر لے گیا۔ صبح اس کو ساتھ لیا اور سارے شہر کا چکر لگا کر بازار کی نکڑ پر ایک چھوٹے سے ریستوران میں لے آیا۔ یہاں سلطان کو کونے والی میز کے پاس بیٹھنے کو کہا اور خود ریستوران کے عقبی دروازے سے باہر گلی میں نکل گیا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور گلی میں کھڑے کھڑے سلطان کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ۔ یہ چھوٹی سی ایک تنگ گلی تھی، ایک جگہ گائے بھی بندھی ہوئی تھی۔ ایک مکان کا دروازہ کھول کر وہ ڈیوڑی میں سے گزر کر مکان کے پچھلے کمرے میں آ گئے، جہاں ایک گورا چٹا پختہ عمر کا آدمی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ چائے کی کیتلی تپائی پر پڑی تھی، پیالی اس کے ہاتھ میں تھی۔ سکھ ڈرائیور نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، کرم شاہ میں چلتا ہوں، اور سکھ ڈرائیور بیٹھک سے نکل گیا۔ کرم شاہ نے بڑے غور سے سلطان کا جائزہ لیا، پھر اپنے سامنے والی لوہے کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے پیو گے؟ اور کرم شاہ نے چائے بنا کر سلطان کو دی اور کہنے لگا، جس آدمی نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ یوں ہی کبھی کسی کو نہیں بھیجا کرتا۔ اب بتاؤ تم یہاں کیوں اور کس لیے آئے ہو؟ سلطان نے شروع سے آخر تک اپنی داستان بیان کر دی۔ کرم شاہ بڑے غور سے سنتا رہا۔ بیچ بیچ میں وہ اپنا سر ہلانے لگتا۔ جب سلطان نے اپنی بات ختم کی تو کرم شاہ نے اپنی جیب میں سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا۔ آہستہ سے اٹھ کر بند دروازے کے پاس گیا، پھر دروازے کو کھول کر باہر گلی میں جھانکا، ماچس کی بجھی ہوئی تیلی گلی میں پھینکی، دروازہ بند کیا اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے 2-3 کش اور لگائے اور سلطان کی طرف دیکھ کر بولا، ہمیں اس لڑکی کی اطلاع مل چکی ہے۔ ہمارے آدمیوں نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان پاکستانی لڑکی پر پاکستان کی جاسوس ہونے کا الزام لگا کر یہاں لایا گیا ہے۔ سلطان نے کہا، وہ میری منگیتر نسرین ہی ہے۔ کرم شاہ کہنے لگا، ہمیں تمہاری منگیتر سے تو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن وہ ایک پاکستانی خاتون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ کوئی پاکستانی یہاں جاسوسی کرنے نہیں آتا، ہم خود کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہرحال ہم اس لڑکی کو بھارتی درندوں کی قید سے ضرور آزاد کروائیں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ سلطان کو بڑی جلدی معلوم ہو گیا کہ کرم شاہ کشمیری مجاہد ہے جو کشمیر پر بھارتی تسلط اور بھارتی مظالم کے خلاف سینہ سفر ہو کر آزادی وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شام تک کرم شاہ نے سلطان کو اپنے مکان میں ہی چھپائے رکھا، اس کے ہندوانہ کپڑے تبدیل کروائے۔ جب رات ہو گئی تو اسے شہر سے دور ایک خفیہ ٹھکانے پر لے گیا جو ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ یہاں سلطان نے کشمیری حریت پرستوں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں اور چہروں پر آزادی وطن کی چمک تھی۔
کرم شاہ نے حریت پسندوں سے سلطان کا تعارف کروایا اور سارے واقعات بیان کیے۔ ایک حریت پرست کا نام عبداللہ شاہ تھا، بھرپور جوان مجاہد تھا، چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی، کلاشنکوف کاندھے سے لٹک رہی تھی۔ اس نے سلطان کو گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، ہماری اطلاع کے مطابق یہ لڑکی جس کا نام تم نسرین بتاتے ہو پہلے بھی سبحان بٹ کے ساتھ جموں آ چکی ہے۔ وہ پاکستان کی جاسوس نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں بھارتی انٹیروگیشن کیمپ سے سبحان بٹ اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا تھا۔ لڑکی بڑی بہادر اور کمانڈو ٹائپ ہے۔ سلطان بولا، ان واقعات کا مجھے علم نہیں کیونکہ ہم مدت سے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہاں، اس نے میرے والد صاحب سے میرے ساتھ ہی کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ اس پر حریت پرست مجاہدوں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ کرم شاہ نے پوچھا، یہ مسلمان پاکستانی لڑکی جموں کے کس تھانے میں ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو اس کا علم ہے؟ عبداللہ شاہ کہنے لگا، وہ جموں چھاؤنی میں فوج کی حراست میں ہے۔ ملٹری پولیس کی انٹیلیجنس اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ سلطان نے مایوسی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ کرم شاہ سوچ میں پڑ گیا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ لڑکی کو فوج کی حراست سے نکالنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عبداللہ شاہ نے کہا، ہم جان کی بازی لگا کر چھاؤنی میں گھس جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ کرم شاہ کے چہرے پر غور و فکر کے اثرات تھے۔ اس نے جیسے عبداللہ شاہ کا جملہ نہیں سنا تھا، اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھر رہا تھا۔ سلطان نے پرجوش لہجے میں کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کرم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے سلطان کو چپ کروایا اور عبداللہ شاہ سے پوچھنے لگا، عبداللہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا انچارج کون ہے؟ عبداللہ شاہ بولا، میجر تلسی رام ہے۔ یہ وہی میجر ہے جس نے ہمارے 2 مجاہدوں کو تشدد کر کے شہید کر دیا تھا۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ کرم شاہ نے آہستہ سے پوچھا۔ جموں چھاؤنی میں ہی اس کی کوٹھی ہے، فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ کتنے بچے ہیں اس کے؟ کرم شاہ کے سوال پر سارے مجاہد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عبداللہ شاہ نے کہا، اس کی صرف ایک ہی 12 سال کی لڑکی ہے جو چھاؤنی کے سینٹ میری اسکول میں پڑھتی ہے۔ کرم شاہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے عبداللہ شاہ اور سلطان کی طرف باری باری دیکھا اور پرعزم لہجے میں بولا، صبح تمہیں ایک نہایت اہم مشن پر جانا ہوگا۔ عبداللہ شاہ نے کلاشنکوف کاندھے سے اتار کر گھٹنوں پر رکھتے ہوئے پوچھا، کون سا مشن شاہ جی؟ کرم شاہ نے کہا، یہ میں تمہیں صبح بتاؤں گا، اب تم لوگ آرام کرو۔ پہاڑی غار میں چھوٹا سا دیا جل رہا تھا۔ سلطان بھی دوسرے کشمیری حریت پسندوں کے ساتھ وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اسے صبح کا بے تابی سے انتظار تھا، جب اسے نسرین کو بھارتی فوج کی قید سے نکالنے کے لیے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ دوسرے دن جموں شہر کا آسمان ابر آلود تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، خنکی بڑھ گئی تھی۔ کرم شاہ صبح صبح عبداللہ شاہ اور سلطان کو ساتھ لے کر شہر کے شمال مغربی علاقے میں واقع اپنے ایک خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ سلطان، ان کا ایک اور ساتھی سمدانی بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کرم شاہ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے منصوبے کی پوری تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کر عقل سے کام لیا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ضرور ہوں گے اور ایک بے گناہ مسلمان لڑکی کو بھارتی فوج کے عقوبت خانے سے رہا کروا لیں گے۔ سلطان خاموش تھا۔ عبداللہ شاہ اور سمدانی ایک تربیت یافتہ کمانڈو حریت پرست تھے۔ اس کے باوجود مشن کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے کرم شاہ سے چند باتوں کی وضاحت چاہی۔ کرم شاہ نے اپنے منصوبے کی ایک بار پھر تفصیلات بتائیں، ایک ایک نقطے کو کھول کر سمجھایا اور کہا، اگر ہم نے کامیابی کے ساتھ سارے مراحل طے کر لیے تو میجر تلسی رام نسرین کو خود ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر اس نے سلطان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سلطان بھائی، تم اسی جگہ رہو گے۔ چونکہ تم جموں شہر کے حدود عربے سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہارا ہمارے ساتھ اس مشن پر جانا مناسب نہیں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کرم شاہ نے گھڑی پر وقت دیکھا اور عبداللہ شاہ سے کہا، میں اور سمدانی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ سکول کھلنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ تم اس میجر تلسی رام کی بیٹی کا چہرہ دکھاؤ گے۔ ہمیں بھیس بدل کر اسکول کے باہر جانا ہوگا اور تمہیں لڑکی کا نام معلوم ہے؟ عبداللہ شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نام مجھے معلوم نہیں، مگر شکل سے میں اسے پہچان لوں گا۔ کرم شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ مالک ہے، چلو اپنے اپنے حلیے بدلو۔ کرم شاہ، عبداللہ شاہ اور سمدانی نے سڑک پر کام کرنے والے مزدوروں کا بھیس بدلا، سلطان کو خفیہ ٹھکانے پر ہی چھوڑا اور خود سینٹ میری اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ کرم شاہ نے سڑک توڑنے والی گینتی لے لی تھی، سمدانی نے کاندھے پر بیلچہ رکھ لیا تھا،
عبداللہ شاہ خالی ہاتھ تھا، لباس سے وہ بالکل مزدور لگ رہے تھے۔ بادل اسی طرح آسمان پر چھائے ہوئے تھے، بوندا باندی رک گئی تھی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اسکول کا گیٹ کھلا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد اسٹوڈنٹ لڑکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ عبداللہ شاہ، سمدانی اور کرم شاہ اسی جگہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئے جہاں کاریں پارک ہوتی تھیں۔ وہ اپنے اپنے رومال سے روٹی نکال کر کھانے لگے، یوں ان پر کسی کو شک نہ ہوا۔ اس اسکول میں شہر کے امیر آدمیوں اور فوجی افسروں کی لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ عبداللہ شاہ کی نگاہیں اسکول کے گیٹ کی طرف آنے والی چھوٹی سی سڑک پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی سڑک پر سے گاڑیاں اسٹوڈنٹس کو لے کر آ رہی تھیں۔ عبداللہ شاہ نے ایک فوجی گاڑی کو آتے دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میجر کی بیٹی کی گاڑی آ رہی ہے۔ کرم شاہ اور سمدانی نے ہرے رنگ کی ایک بھارتی فوجی کار کو دیکھا جو ان سے تھوڑے سے فاصلے پر گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ڈوگرا فوجی ڈرائیور نے جلدی سے باہر نکل کر دروازہ کھولا۔ گاڑی میں سے ایک 12-13 سال کی سانولی سی لڑکی جس نے 2 چوٹیاں کی ہوئی تھیں، اسکول کی نیلی وردی میں کتابوں کا تھیلا اٹھائے باہر نکلی اور تیز تیز قدموں سے چلتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ عبداللہ شاہ نے سرگوشی کی، یہ میجر تلسی رام کی بیٹی ہے۔ سمدانی اور کرم شاہ نے لڑکی کو نظر بھر کر دیکھ لیا۔ ڈوگرا فوجی گاڑی لے کر آگے نکل گیا۔ کرم شاہ نے آدھی روٹی رومال میں لپیٹتے ہوئے گینتی سنبھال لی اور کہا، چلو واپس چلو۔ تینوں ساتھی اپنے خفیہ ٹھکانے پر واپس آ گئے، لباس تبدیل کیے۔ سلطان بے چین تھا، پوچھنے لگا، سب ٹھیک ہے نا؟ کرم شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ سلطان نے سماورہ میں سبز چائے تیار کر رکھی تھی، وہ سب مل کر چائے پینے لگے۔ کرم شاہ نے عبداللہ سے کہا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسکول جا کر لڑکی کا نام معلوم کرو، یہ پتہ کرو کہ آدھی چھٹی کس وقت ہوتی ہے اور لڑکی کون سی کلاس میں پڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کرم شاہ نے کچھ خاص باتیں عبداللہ شاہ کو سمجھا کر 1 گھنٹے بعد اسکول کی طرف روانہ کر دیا۔ عبداللہ شاہ 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا، کہنے لگا، شاہ جی، لڑکی کا نام رکمنی ہے، وہ 8ویں اسٹینڈرڈ میں ہے۔ آدھی چھٹی 11 بجے ہوتی ہے، مگر اس وقت اسکول کا گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، کوئی لڑکی اسکول کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کرم شاہ سوچ میں ڈوب گیا۔ سمدانی کچھ کہنے لگا تو کرم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ سبز چائے کی پیالی اس نے فرش پر بچھے ہوئے نمدے پر سماورہ کے پاس رکھ دی اور بولا، کام مشکل ہو گیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، ہم دوسری حکمت عملی تیار کریں گے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اے حمید کی لکھی ہوئی ایک بہترین کہانی، سانپ، دیوداسی اور کمانڈو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبداللہ، تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ اسکول میں جب چھٹی ہوگی تو تم کوئی بھی موٹر سائیکل لے کر سرکاری دفتروں کے چپڑاسی کے بھیس میں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ جب میجر کی بیٹی گاڑی میں بیٹھ جائے گی اور ڈوگرا فوجی گاڑی لے کر روانہ ہو رہا ہوگا تو تم اس کا پیچھا کرو گے اور یہ دیکھو گے کہ گاڑی کن راستوں سے گزرتی ہے اور ان راستے میں کوئی ایسی ویران جگہ آتی ہے جہاں آس پاس کوئی آبادی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں تمہیں بڑی احتیاط کے ساتھ نوٹ کر کے لانی ہیں۔ تمہاری معلومات کی روشنی پر ہم آگے کا منصوبہ شروع کریں گے۔ سلطان اور اس کے تینوں مہربان ساتھی وہیں خفیہ ٹھکانے پر ہی رہے۔ عبداللہ شاہ چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا۔ سرکاری چپڑاسی کی سفید وردی میں تھا اور سر میں گاندھی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ پرانی وردی میں وہ بالکل چپڑاسی لگ رہا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ اسکول کے باہر موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ کسی افسر کی بچی کو اسکول سے لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی نگاہ فوجی گاڑی پر تھی جس کا ڈوگرا ڈرائیور بونٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ جوں ہی میجر کی بیٹی رکمنی بستہ اٹھائے گیٹ سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی، ڈوگرے نے سگریٹ پرے پھینک دیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر لڑکی کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ایک طرف چل پڑا۔ 10 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کر عبداللہ شاہ بھی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے لگ گیا۔ فوجی گاڑی آگے آگے جا رہی تھی۔ عبداللہ شاہ کا موٹر سائیکل تھوڑے فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ عبداللہ شاہ نے سارا رستہ دیکھ لیا۔ اس نے ایک ایسا مقام بھی ذہن نشین کر لیا جہاں گاڑی ایک چھوٹے ٹیلے کا موڑ کاٹتی تھی اور آس پاس سوائے جنگلی جھاڑیوں اور درختوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک خاص جگہ سے عبداللہ شاہ نے موٹر سائیکل کو موڑا اور شہر کے باہر سے ہوتا ہوا اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔
کرم شاہ، سمدانی اور سلطان اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ شاہ نے اسکول سے میجر کے چھاؤنی والے راستے تک کی پوری روٹ کی تفصیل بتائی اور کہا، راستے میں سڑک ایک ٹیلے کا موڑ کاٹتی ہے، یہ امرودوں کے ویران باغ والا موڑ ہے، یہ جگہ بالکل سنسان ہوتی ہے۔ کرم شاہ جو عبداللہ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا بولا، میں سمجھ گیا، یہ جگہ بالکل ٹھیک رہے گی، اگر کوئی ناگہانی آفت نازل نہ ہوئی تو کل ہم اسی وقت اپنا کام شروع کر دیں گے۔ شام تک کرم شاہ نے، جو ان کشمیری کمانڈوں میں سب سے زیادہ تجربے کار تھا، اپنا سارا کام مکمل کر لیا۔ وہ تمام چیزیں جن کی انہیں موقع پر ضرورت پڑ سکتی تھی اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ لوگ کلاشنکوفیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، اس کی جگہ ایک ایک بھرا ہوا ریوالور رکھ لیا گیا تھا۔ رات گزر گئی، پچھلی رات بارش ہوئی، صبح مطلع ابر آلود ضرور تھا مگر بارش رک گئی تھی۔ کرم شاہ یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کہیں رکمنی اسکول سے چھٹی نہ کر لے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رکمنی اپنے وقت پر اسکول آئی اور چھٹی کے بعد فوجی گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ رات کی بارش سے سڑک گیلی تھی، گاڑی آہستہ چل رہی تھی۔ گاڑی ایک جگہ سے بڑی سڑک کو چھوڑ کر چھوٹی سڑک پر آ گئی۔ چھوٹی سڑک سیدھی چھاؤنی کی طرف جاتی تھی، اس پر ٹریفک کا رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ گاڑی آگے جا کر امرودوں والے پرانے باغ کے ٹیلے کا موڑ کاٹنے لگی تو ڈوگرے فوجی نے بریک لگا دی۔ موڑ پر سڑک کے درمیان ایک فوجی افسر کھڑا دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ڈرائیور ڈوگرے سپاہی نے فوجی افسر کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ اس نے غور سے دیکھا، فوجی افسر نزدیک آ گیا۔ ڈوگرے سپاہی نے دیکھا کہ فوجی افسر نے جموں رائفلز ریجمنٹ کی کرنل کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی سے باہر نکل کر سلوٹ مارا اور پوچھا، سر کیا بات ہے ادھر؟ جموں رائفلز کے کرنل نے کہا، آگے کشمیری اگروادیوں یعنی تخریب کاروں نے سڑک پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، میرے 2 جوان صفائی کر رہے ہیں، تم 1 منٹ ادھر ٹھہرو۔ ڈوگرا سپاہی نے بڑے ادب سے کہا، ٹھیک ہے سر۔ یہ فوجی جموں رائفلز کا کوئی کرنل نہیں تھا بلکہ کشمیری کمانڈو مجاہد کرم شاہ تھا۔ کرم شاہ نے گاڑی کے شیشے میں سے میجر کی بیٹی رکمنی کو مسکرا کر دیکھا اور بڑی شفقت سے کہا، ہیلو بیبی، نو پرابلم، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ڈوگرے سپاہی سے کہا، یہ اپنے میجر صاحب کی بچی لگتی ہے۔ ڈوگرا سپاہی نے اٹینشن ہو کر کہا، یس سر۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سامنے سے عبداللہ شاہ اور سمدانی بھی آ گئے۔ انہوں نے لانس نائک کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں، ان کی ٹوپیوں پر بھی جموں رائفلز کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے کرم شاہ کو سلوٹ کیا۔ عبداللہ شاہ بولا، سر ابھی 5 منٹ کی دیری ہے، ادھر سفری سینا والے کام کر رہے ہیں۔ کرم شاہ غصے میں آ کر بولا، یہ جانگلی لوگ ہیں، اتنی دیر تک ہم سڑک بلاک نہیں کر سکتے، تم ادھر بچی کے پاس ٹھہرو، اس کی حفاظت کرو، ہم خود جا کر پتہ کرتے ہیں۔ کرم شاہ نے ڈوگرا سپاہی کو، جو رکمنی کی گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہا تھا، ایک طرح کا آرڈر دیتے ہوئے کہا، جوان تم ہمارے ساتھ آؤ۔ ڈوگرا سپاہی نے جموں رائفلز کے کرنل کے روب میں آ کر یس سر کہا اور کرم شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس دوران عبداللہ شاہ اور سمدانی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ شاہ میجر کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گیا، اسے پروگرام کے مطابق وہیں بیٹھنا تھا۔ وہ بڑی شفقت کے ساتھ رکمنی سے باتیں کرنے لگا مگر رکمنی نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اس نے سامنے خالی سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مرلی کیوں چلا گیا ہے؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سمدانی نے کہا، آگے سڑک پر اگروادیوں نے بم دبا رکھے ہیں، کرنل صاحب اسے لے کر بم اٹھانے گئے ہیں۔ رکمنی پریشان نظر آنے لگی۔ سمدانی نے گردن گھما کر پیچھے سڑک پر نگاہ ڈالی، اسے دیکھنا تھا کہ پیچھے سے کوئی گاڑی وغیرہ نہ آ جائے۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پیچھے بیٹھے ہوئے عبداللہ شاہ کو گھور کر اشارہ کیا کہ کیوں دیر لگا رہے ہو۔ سمدانی نے گردن سیدھی کر لی۔ اسے پچھلی سیٹ پر سے ایسی آواز آئی جیسے لڑکی کا منہ کسی نے پوری طرح سے بند کر دیا ہو اور وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمدانی نے مڑ کر دیکھا، عبداللہ شاہ اپنا کام کر چکا تھا۔ میجر کی بیٹی اس کی گود میں سر ڈالے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اتنے سے سامنے سڑک پر کرم شاہ بھی نمودار ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک کی ڈھلان سے نیچے آ رہا تھا۔ وہ آتے ہی تیزی سے دروازہ کھول کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بے ہوش پڑی ہوئی رکمنی کو سیٹ کے نیچے پاؤں میں ڈال دیا۔ سمدانی نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے تیزی سے پیچھے گھمایا۔ ٹائروں کی چیخیں نکل گئیں۔ گاڑی وہیں سے بڑی سڑک کو کاٹ کر ایک کچے راستے پر ہو گئی۔ کرم شاہ نے گھڑی دیکھ کر پوچھا، کتنے منٹ لے گی بچی؟ 5 منٹ، عبداللہ شاہ نے جواب دیا۔ یہ کم ہے، 5 منٹ کے بعد اسے پھر رومال سنگھا دینا۔ گاڑی نہ زیادہ نہ کم رفتار کے ساتھ
کچی سڑک پر جا رہی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے گول پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ تینوں فوجی وردیوں میں تھے، گاڑی بھی فوجی تھی۔ راستے میں سے گاڑیاں گزرتی رہیں مگر کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ گاڑی میں ایک ہندو میجر کی بچی ان کمانڈوز کی حراست میں ہے۔ عبداللہ شاہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھ لیتا تھا۔ جب 5 منٹ گزر گئے تو اس نے جیب سے رومال نکال کر ایک شیشی میں سے چند قطرے اس میں ڈالے اور رومال لڑکی کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ گاڑی بڑی سڑک پر آئی تو کرم شاہ نے کہا، سمدانی گاڑی کو تیز کرو، ہم تیسری بار لڑکی کو بے ہوش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ سمدانی نے اسٹیئرنگ ایک طرف گھماتے ہوئے کہا، شاہ جی 4 منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے، لڑکی کے منہ پر ٹیپ لگا دوں؟ کرم شاہ نے عبداللہ کی طرف دیکھا، لگا دو۔ عبداللہ شاہ نے جیکٹ کی جیب میں سے اسکاچ ٹیپ نکالی جو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ اب کسی کو چپ کروانے کے لیے منہ میں کپڑا نہیں ٹھونسا جا سکتا تھا۔ اس کے منہ پر بڑی اسکاچ ٹیپ 2-3 بل دے کر چپکا دی جاتی تھی۔ عبداللہ نے رکمنی کے منہ پر اسکاچ ٹیپ چپکا دی۔ 6-7 منٹ مزید گزر گئے، لڑکی کو ہوش آ گیا تھا مگر وہ سخت نقاہت کے عالم میں تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جو منظر اس نے دیکھا، اپنے کو جہاں دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی ناک میں سے خوفزدہ آوازیں نکلنے لگیں مگر وہ اس وقت ایک ویران علاقے میں آ چکی تھی اور شہر کے شمال مغرب کی جانب چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ عبداللہ شاہ نے کرم شاہ سے پوچھا، ڈوگرے ڈرائیور کا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا شاہ جی؟ کرم شاہ نے سر کو ذرا سا ہلا کر کہا، بالکل سیٹ ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں داخل ہوتے ہی لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اگرچہ اسے سیٹ کے درمیان جہاں پاؤں رکھتے ہیں وہاں لٹایا ہوا تھا، پھر بھی احتیاط کے طور پر ایسا کیا گیا تھا، اس کی نگاہ درختوں پر بھی نہ پڑے۔ گاڑی کئی ٹیلے گھوم کر ایک جگہ رک گئی۔ کرم شاہ نے باہر نکلتے ہوئے سمدانی سے کہا، گاڑی کو گیراج میں لے جا کر بند کر دو، وہاں وردی اتار کر سویلین کپڑے پہن لینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ گیراج کہاں ہے؟ چونکہ میجر کی لڑکی ہوش میں تھی، اس کا منہ اور آنکھیں بند تھیں مگر کان کھلے تھے، اس لیے کرم شاہ 12 دری والے پرانے گیراج کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ سمدانی فوجی گاڑی لے کر چلا گیا۔ عبداللہ شاہ اور کرم شاہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلاتے ہوئے 2-3 درختوں کو ارد گرد گھما پھرا کر اپنے ٹھکانے پر لے آئے۔ یہ لکڑی کی ڈھلانی چھت والا ایک پرانا کمرہ تھا جس میں کبھی ایک انگریز فوجی شکاری کشمیری پر جاتے ہوئے آ کر کچھ دن ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ مکان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، لوگ اس کے صحن کی اینٹیں پتھر اکھاڑ کر لے جا چکے تھے۔ کرم شاہ اور اس کے ساتھیوں نے اس کی دوبارہ مرمت کر کے اسے رہنے کے قابل بنا لیا تھا۔ اس میں 3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ایک کمرے میں خاص مصلحت کے تحت باتھ روم ساتھ ہی بنا دیا گیا تھا۔ اس باتھ روم کا کوئی عقبی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک روشن دان تھا جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میجر کی لڑکی رکمنی کو اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار اپنے ڈیڈی ممی کو یاد کر رہی تھی۔ کرم شاہ اس کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کے منہ پر سے اسکاچ ٹیپ اور آنکھوں پر سے پٹی مکان میں داخل ہوتے ہی کھول دی گئی تھی۔ کرم شاہ نے لڑکی سے کہا، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، میری بات کو غور سے سنو۔ ہماری ایک بچی تمہارے ڈیڈی کی قید میں ہے، ہم تمہارے بدلے اسے رہا کروانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہماری بچی رہا نہیں ہو جاتی تم یہیں ہماری مہمان بن کر رہو گی۔ باتھ روم ساتھ ہے، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ لڑکی خوفزدہ بھی تھی اور احتجاج بھی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے غور سے کرم شاہ کی باتیں سنی اور کہا، میری ڈیڈی سے بات کروا دو پلیز، میری ممی پریشان ہوگی۔ کرم شاہ نے کہا، ڈیڈی سے تمہاری بات ضرور کروا دیں گے اگر اس کی ضرورت ہم نے محسوس کی تو۔ ابھی تم کھانا کھا کر آرام کرو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تمہاری آواز بھی سوائے ہمارے اور کوئی نہیں سن سکے گا۔ کرم شاہ باہر نکل گیا، دروازے کو بند کر کے چٹخنی چڑھا دی۔ سلطان نے 2 مرغیاں بھون رکھی تھیں۔ عبداللہ شاہ نے صبح صبح ہی چاول پکا کر رکھ دیے تھے۔ انہوں نے اپنی وردیاں اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ دوپہر کو انہوں نے لڑکی کو بھی تھوڑا بہت کھانا کھلایا۔ رکمنی جب اسکول سے گھر نہ پہنچی تو اس کی ممی نے پریشان ہو کر اپنے پتی دیو کو فوراً بتایا کہ رکمنی ابھی تک اسکول سے گھر واپس نہیں آئی۔ میجر نے اسکول فون کیا، پرنسپل نے بتایا کہ سب لڑکیاں جا چکی ہیں، چھٹی وقت پر ہی ہوئی تھی۔ میجر خود گاڑی لے کر اسکول پہنچ گیا۔ پرنسپل بھی پریشان ہو گئی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار نے بتایا کہ رکمنی اس کے سامنے فوجی گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہوئی تھی۔
میجر نے گاڑی میں بیٹھ کر وہ راستہ دیکھا جس راستے سے اس کا فوجی ڈرائیور روزانہ لڑکی کو اسکول سے گھر لاتا تھا۔ گاڑی غائب تھی، لڑکی بھی غائب تھی، ڈرائیور بھی غائب تھا۔ دوپہر کو کچھ دیہاتیوں نے امرودوں والے باغ کے سامنے جہاں سڑک ٹیلے کا موڑ کاٹتی تھی ایک فوجی کی لاش دیکھی تھی۔ پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ تھانے میں پہلے ہی میجر نے اپنی لڑکی اور ڈرائیور کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہوئی تھی۔ میجر کو پولیس انسپکٹر نے فون پر بتایا کہ ٹیلے والے جھاڑیوں کے پاس ایک فوجی کی لاش ملی ہے۔ میجر فوراً تھانے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کی لاش پہچان لی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔